بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا بعد السلام محمد وآل محمد علیہ السلام جہاں جہاں محافظ عزاداری مظلوم کربلا منعقد ہیں انہیں اپنی حفظ و امان نصیب عزاداران اہل بیت جہاں جہاں مصروف عبادت ہیں انہیں دشمنوں ظالموں قاتلوں اور عزاداری کی مخالفت کرنے والے ظالموں کی گزر سے محفوظ رکھیں ان کی جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے جو عزاداری پر خرچ کرتے ہیں جو عزاداری کی تقویت کا باعث بنتے ہیں مال و جان و توانائیاں صرف کرتے ہیں خدا ان کے منان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اس سلسلہ خیر کو قائم اور قائم رکھنے کی توفیق شامل فرمائے جن بزرگان نے یہ وراثت ہم تک پہنچائی ہے رب العزت ان کی قبروں پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ قرار دے آخرت میں انہیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ و معصوم فرمائے اور جنت کے بلند درجات انہیں نصیب فرمائے اپنی دعاؤں کی قبولیت اور حاجات کی برابری کے لیے باوجود ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اور کامل یقین کہ اللہ تعالی ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس کے طفیل دین حق کے باغ میں بہار اسلاف ہمارے بزرگان علماء نے دین کو دو حصوں میں تقسیم کیا
ایک کا نام اصول دین رکھا اور دوسرے کا نام فروع دین رکھا۔ اصول جڑوں کو کہتے ہیں اور فروع شاخوں کو کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے دین اسلام دین حق کو ایک درخت سے تشبیہ دی اور اس کے ایک حصے کو اس درخت کی جڑوں اور اصول کی منزل پر قرار دیا اور دوسرے حصے کو اس کی شاخوں اور فروع کے طور پر قرار دیا۔ میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ دین فقط ایک درخت ہی نہ سمجھا جائے، بلکہ دین حق کو اگر ایک پورا باغ قرار دیا جائے اور اس باغ کے کئی حصے تسلیم کیے جائیں، ایک حصے میں اصول دین کے درخت ہوں اور دوسرے حصے میں فروع دین کے درخت ہوں اور تیسرے حصے میں اخلاق دین کے درخت ہوں، اصول والے حصے میں ایک شجر توحید کا، ایک شجر عدل کا، ایک شجر نبوت کا، ایک شجر امامت کا اور ایک شجر قیامت و آخرت کا تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح جو اس کا فروع کا حصہ ہوگا اس میں کوئی درخت نماز کا ہوگا، کوئی درخت روزے کا ہوگا، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی خمس، کوئی جہاد کا اور کوئی تولا و تبرع کا اور کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تسلیم کرنا پڑے گا۔ بآواز بلند صلوات۔ اور اسی طرح شرافت، دیانت، صداقت، حیا، شرم، پردہ، یہ بھی وہ اخلاقیات اسلامی ہیں کہ جن کو اسلام میں بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ مثلا رسول اکرم کا فرمان ہے من لا حیاء لہ لا ایمان لہ، جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس ایمان نہیں۔ معلوم ہوا کہ سید الانبیاء کی نگاہ میں جو بندہ بے حیا ہو جائے وہ بے ایمان ہو جائے۔ بس معلوم ہوا حیا، پردہ، شرافت، دیانت، امانت، صداقت، یہ بھی وہ اخلاقیات ہیں جنہیں اسلام کے باغ میں حیثیت دینی پڑے گی۔ اور اسی طرح اگر اس کے اندر دیگر اسلامی عادات موجود نہ ہوں تو وہ باغ نامکمل تسلیم کیا جائے گا۔ بس اگر ہم اصول کا ایک حصہ تسلیم کرتے ہیں، فروع کا ایک حصہ تسلیم کرتے ہیں، اخلاقیات کا ایک حصہ تسلیم کرتے ہیں، تو اب سوچنا یہ ہے کہ عزاداری مظلوم کربلا کی حیثیت اس باغ میں کیا ہے؟ اس باغ اسلام میں، اس دین حق کے گلستان میں عزاداری مظلوم کربلا اور اس کی مجالس کی حیثیت کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق اور سچ یہ ہوگا کہ عزاداری کی حیثیت اس آب حیات کی ہے کہ جس پانی کے صدقے پورا باغ سرسبز ہو جاتا ہے۔ جس آب حیات کے صدقے درختوں میں سبزہ آتا ہے، سرسبز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پھل بھی دیتے ہیں، پھول بھی دیتے ہیں، ثمر بھی دیتے ہیں، نتیجہ بھی دیتے ہیں۔ اور اگر انسان اس آب حیات کے ذریعہ اس باغ کو آباد رکھے تو اس کا آخری نتیجہ جنت میں ابدی نعمات اور ہمیشہ کی سعادت کی شکل میں نکلتا ہے۔ لیکن اگر عزاداری کی حیثیت آب حیات کی ہے تو پھر واضح ہے کہ عزاداری کے صدقے توحید کا درخت بھی سرسبز ہے، عدل کا شجر بھی سرسبز ہے، نبوت ہو، امامت ہو، قیامت کے عقائد بھی پختہ ہیں، نماز بھی آباد ہے، روزہ بھی آپ توجہ ہو رہی ہے؟ کیا خیال ہے عزادار کو موحد ہونا چاہیے یا نہیں؟
عزادار عقیدے توحید میں بھی پختہ ہونا چاہیے، عزادار عدل الہی کے اعتقاد میں بھی مضبوط ہونا چاہیے، عزادار 1,24,000 نبیوں میں سے ہر نبی پر ایماندار ہونا چاہیے، اور بالخصوص ختم الانبیاء حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ختم نبوت، آپ کی سرداری انبیاء، آپ کی سیادت رسل، آپ کا رحمت للعالمین ہونا، آپ کا علت غائی کائنات ہونا، آپ کے صدقے پوری کائنات کا وجود میں آنا، اس پر بھی اسے پختہ یقین اور ایماندار ہونا پڑے گا۔ اور اسی طرح پہلے امام سے لے کے آخری امام تک، علی ولی اللہ سے لے کر مہدی خلیفۃ اللہ تک صلوات اللہ علیہم اجمعین، اور اسی طرح بی بی طاہرہ حضرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت و طہارت اور آپ کی عصمت پر بھی اسے کامل یقین آئے گا تو وہ مومن کہلائے گا اور وہ سچا عزادار کہلائے گا۔ اور اسی طرح اسے آخرت پر بھی یقین رکھنا ہے، جنت پر بھی ایمان رکھنا ہے، جہنم پر بھی ایمان رکھنا ہے، نیکیوں کی جزا پر بھی ایمان رکھنا ہے، برائیوں کی سزا پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ ان سب باتوں پہ ایمان ہوگا تو صحیح عزادار ہوگا۔ جو اس قسم کا عزادار ہے وہ باعث بلند صلوات اور اسی طرح اگر آگے بڑھے تو بتائیے عزادار نمازی ہوگا یا نہیں؟ عزادار کیا ہوگا؟ نمازی ہوگا۔ نماز سے محبت کرے گا یا نماز کو بوجھ سمجھے گا؟ ذرا سوچئے، قرآن مجید تو کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ، اے میرے چادر میں لپٹے ہوئے رسول، رات کو قیام کیا کرو لیکن آدھی رات یا اس سے کم، یعنی ساری رات قیام نماز نہ کیا کرو۔ آپ کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تکلیف، تو اس سے کیا یہ ثابت ہوا یا نہیں کہ سید الانبیاء والرسل ساری رات مصلی نماز پر قیام کیا کرتے تھے، اور آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتے تھے، اور اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور فرمایا کہ اکیلے آپ ہی نہیں، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، آپ کے ساتھ دینے والوں میں سے ایک گروہ اور بھی ہے، وہ ویسے ہی آپ کے ساتھ عبادت میں مصروف رہتا ہے جیسے آپ عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ آپ اگر ساری رات نمازوں میں مصروف رہتے ہیں تو آپ کے مخلص ساتھی وہ بھی ساری رات نمازوں میں مصروف رہتے ہیں۔ بتائیے ان مخلص ساتھیوں میں رسول اکرم کا ساتھ دینے والوں میں اول نمبر پر کون؟ ان کے نام کا نعرہ حیدری۔ یہ بھی ہمارا ایمان ہوا نا کہ رسول اکرم کے ساتھ دینے والوں میں سے آپ کا اولین اور سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب کا مولا علی امیر المومنین تھے کہ وہ بھی رسول اکرم کے ساتھ اسی طرح ساری رات عبادات میں مصروف رہتے تھے۔ میرا سوال یہ ہے، یہ جو ساری رات قیام کرتے تھے یہ محبت سے کرتے تھے یا بوجھ سمجھ کے کرتے تھے؟ رسول اکرم جو ساری رات نماز پڑھتے تھے، آیا یہ نماز محبت اور عشق کی بنیاد پر ہوتی تھی، یہ مصیبت اور اپنے لیے بوجھ سمجھنے کی بنیاد پر ہوتی تھی؟ جی، ہر عقل مند اس بات پر مجبور ہے کہ یہی فیصلہ کرے کہ اس قسم کے کام محبت سے تو ہوتے ہیں، مصیبت سمجھتے ہوئے نہیں ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم سید الانبیاء کا کلمہ پڑھتے ہیں اور امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ولایت اور تمام ائمہ کی امامت پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا ہمیں بھی نماز سے محبت رکھنی چاہیے
یا نماز کو بوجھ سمجھ کے پڑھنا چاہیے؟ تو جو دل محبت رکھتا ہے اللہ کے سجدے سے وہ بآواز بلند صلوات دلاتا ہے۔ مثلا اگر میں آپ سے یہ پوچھوں اس وقت آپ عزاداری کی اس مجلس میں آئے ہیں، بوجھ ہو کے آئے ہیں یا محبت آپ کو لے آئی ہے؟ محبت و عشق ہے نا آپ کا، عزاداری مظلوم کربلا اور عزاداری شہداء کربلا سے، کہ جس کے نتیجے میں آپ اپنی ساری مصروفیات اور ہزار قسم کے مشاغل کو چھوڑ کر اس امام بارگاہ میں یا کسی امام بارگاہ میں مجلس ذکر حسین میں آتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر پھر آپ جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں، ماتم داری کرتے ہیں، ہر قسم کی تکلیفیں اپنے بدن کو دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو آپ کرتے ہیں، آپ کے اندر محبت ہے عزاداری کی یا عزاداری کو آپ بوجھ سمجھتے ہیں؟ جی، یہ لاکھوں کروڑوں اربوں کا بجٹ جو عزاداری مظلوم پہ خرچ ہوتا ہے، یہ محبت کراتی ہے یا بوجھ اور مصیبت کراتی ہے؟ تو جس دل میں عزاداری کی محبت ہے، نعرہ حیدری۔ اب میں یہ سوال کروں گا، اگر عزاداری سے محبت ہے کہ یقیناً محبت ہے، تو کیا اتنی محبت نماز سے بھی ہونی چاہیے یا نہیں؟ توجہ ہے، عزاداری سے محبت تو یقینی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اس کے آثار بھی نمایاں ہے، واضح ہے، ہر ایک بولنے پر مجبور ہے کہ یہ امت جو اتنی تکلیف ہے اور اتنی رکاوٹیں عبور کرتی ہے، اتنے موانع کو پامال کرتی ہے، ہزار تانے، ہزار اعتراض، ہزار رکاوٹیں، ہزار مشکلیں ان کے راستے میں ڈالی جاتی ہیں، قانون کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، عزادار کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، تو ان سب رکاوٹوں کو دور کر کے اگر عزاداری کرتے ہو تو کیا یہ دلیل ہے سامنے کی یا نہیں کہ عزاداری دل میں بچتی ہے، قلب میں رچی اور بسی ہوئی ہے، محبت کے آخری معیار پر فائز ہے؟ اور جب ایسا ہے تو بس میرا سوال یہ ہے، عزاداری بھی عبادت اور نماز بھی، عزاداری بھی عبادت اور نماز بھی کس کی؟ عزاداری کس کی عبادت ہے تو امام حسین کی عزاداری ہے، تو شہداء کربلا کی عزاداری ہے، تو اسارۂ آل محمد کی عزاداری ہے، تو خاندان تطہیر کی عزاداری، لیکن عبادت کس کی ہے؟ یہ کس کی عبادت ہے؟ یاد رکھو، ایسا نہیں ہوتا مثلا اگر کوئی اپنے ماں باپ کی تابعداری کرتا ہے تو کیا وہ اپنے ماں باپ کی عبادت کرتا ہے یا عبادت اللہ کی ہوتی ہے، اطاعت ماں باپ کی ہوتی ہے؟ عبادت اللہ کی، اطاعت ماں باپ کی۔ اسی طرح جب انسان نبی کی عبادت کی اطاعت کرتا ہے، امام کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اطاعت کرتا ہے، کسی بھی ولی کی تابعداری کرتا ہے، تابعداری اس بزرگ کی ہوتی ہے، اسی تابعداری میں عبادت اللہ کی ہوتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے رسول کی اطاعت کرو، اللہ فرماتا ہے اولی الامر کی اطاعت کرو، اللہ فرماتا ہے ماں باپ کی اطاعت کرو، اللہ فرماتا ہے اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرو۔ یہ جو کچھ اللہ فرماتا جاتا ہے ہم اس پر عمل کرتے جاتے ہیں، اطاعت خدا بھی ہوتی ہے، اطاعت رسول بھی ہوتی ہے، اطاعت اولی الامر بھی ہوتی ہے، اطاعت والدین و بزرگان بھی ہوتی ہے، لیکن یہ سب اطاعت کس کی عبادت ہوتی ہے؟ اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کی عبادت ہے تو کیا عبادت الہی ہر ایک عبادت محبت سے ہونی چاہیے یا بوجھ سمجھ کے کرنی چاہیے؟ سمجھ رہے؟ اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی عبادت سے بھی محبت ہے، رسول سے محبت ہے اور رسول کی اطاعت سے محبت ہے تو اللہ کی عبادت سے محبت ہے، علی سے محبت ہے، علی کی اطاعت ہے تو اللہ کی عبادت ہے۔ ہر عبادت خدا
اس لائق ہے کہ انسان اس سے محبت رکھے. تو اس لیے اگر آپ اس کو غور سے سمجھ رہے ہیں تو یقیناً ہمیں اپنا ایک ایسا ماحول دکھانا چاہیے، ایسا ماحول بنا دینا چاہیے کہ کوئی یہ اعتراض تو نہ کر سکے کہ انہیں عزاداری سے محبت ہے اور نماز سے نہیں. کیونکہ ہم تو اس لیے عزاداری سے محبت رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت ہے. جب اللہ کی عبادت ہے تو اللہ کی ہر عبادت سے محبت ہونی چاہیے، نماز سے بھی محبت ہونی چاہیے اور روزے سے بھی محبت ہونی چاہیے، حج سے. بولو خرچہ ہوتا ہے یا نہیں؟ حج پہ خرچ ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ خرچ انسان بوجھ سمجھ کے کرے یا محبت سے کرے؟ یاد رکھو میرے دوستو، جس محبت سے زیارت کربلا کرتے ہو اسی محبت سے زیارت خانہ خدا کرو. اور اگر جاؤ گے خانہ خدا تو فقط اللہ کے گھر کا طواف نہ ہوگا بلکہ علی کی جائے ولادت کا بھی طواف ہوگا. محبت الہی بھی وہاں روشن ہو جائے گی، محبت رسول بھی وہاں روشن ہو جائے گی اور محبت آل رسول بھی وہاں روشن ہو جائے گی. کوئی ایسا مرکز نہیں ہے کہ جو اللہ کی طرف منسوب ہو اور اس میں محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا ثبوت موجود نہ ہو. ہر چیز ہمیں ملی ہے محمد و آل محمد کی قربانیوں کے نتیجے میں. اور اگر محمد و آل محمد سے محبت ہے تو انہوں نے یہ قربانی کس کے لیے دی ہے؟ یہ ساری محنت انہوں نے کس کے لیے کی ہے؟ اللہ کے لیے. امام حسین اپنا علی اکبر قربان کر گئے، کس کے لیے؟ علی اصغر قربان کیا، کس کے لیے؟ ابو الفضل قربان کیا، کس کے لیے؟ بی بی نے چادریں قربان کی، کس کے لیے؟ یہ ساری جتنی بھی خدمت اور قربانیاں ہوئی ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اس لیے ہمیں اللہ کی محبت کو مرکزی نقطہ قرار دیتے ہوئے ہر اس عبادت سے محبت رکھنی چاہیے جس عبادت پہ اللہ راضی، جس عبادت کا اللہ نے حکم دیا ہے. جس کو میری یہ بات سمجھ آئی ہے بآواز بلند صلوات پڑھیں. تھوڑا سا اور بھی ذکر کر لوں، زکوٰۃ و خمس، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ زکوٰۃ و خمس کی ادائیگی اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام پر ان کو دینا جن کو دینے کا اللہ نے حکم دیا. کیا یہ بھی محبت سے ہونا چاہیے یا اس کو بوجھ سمجھنا چاہیے؟ لیکن کچھ دینا پڑے گا. عموماً ہماری محبت لینے سے ہوتی ہے، عموماً ہماری محبت لینے سے ہوتی ہے. لیکن سچا عبد خدا اور مولا کا ماننے والا وہ ہوتا ہے جتنی لینے سے محبت رکھتا ہے اس سے زیادہ دینے سے محبت رکھے، اس سے زیادہ فقیر پروری کرے، مسکین پروری کرے، غریب پروری کرے، یتیم پروری کرے. ہر ایک کو دے جس کو دینے کا اللہ حکم دیتا ہے. اور جب دو گے تو محبت خدا بھی روشن ہو جائے گی، محبت رسول بھی روشن ہو جائے گی اور محبت آل رسول بھی روشن ہو جائے گی. یعنی غور کیجئے، کیا محمد و آل محمد علیہ السلام یتیموں پہ خرچ کرتے تھے یا نہیں؟ مسکینوں پہ خرچ کرتے تھے یا نہیں؟ جیسا کہ سورہ طہر کے سامنے روشن ہے کہ آیا ایک مسکین، آیا ایک یتیم، آیا ایک اسیر دروازہ بطول پر، دروازہ بطول پر آیا اور بیوی نے بمائے اپنے خانوادے کے دیگر افراد کے سارا دن کے روزے کی افطاری کا جتنا سامان تیار کیا تھا. جیسے کہ روایات میں ہے کہ بیوی نے بمائے اپنے خاندان کے، یعنی بمائے مولا علی کے، بمائے حسنین شریفین کے، اور اس خون کے کاٹنے کی اجرت بھی پیش کی گئی اور تشریف لے آئے اور اس سے جو لیے یا گندم لی
اور حضرت نے آ کے بیوی طاہرہ کو دی، بیوی نے